ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. اب بولتے رہے تو میرے لیے یہی کافی ہے. دو لفظ تلاوت کیے ہیں، اے ایمان والو، اے ایمان والو. ہم سے پہلے 69 امتیں آئی ہے، 69 ہمارا نمبر 70واں ہے. قربان جائے اللہ نے کسی امت کو بھی ایمان والے کہہ کے نہیں پکارا. یہ ٹائٹل اگر دیا ہے، یہ عنوان اگر دیا ہے تو اس امت کو دیا. فرمایا اے ایمان، کسی امت کو نہیں کہا. اب باقیوں کو کیا کہا جو میلاد میں آئے ہو؟ علامہ ابن کثیر نے لکھا، کسی کو کہا یا ایھا المساکین، اے مسکینوں. کسی کو کہا اے محتاجوں. کسی کو کہا اے غریبوں. ادھر الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک پورے قرآن میں نہ ہمیں محتاج کہا، نہ مسکین کہا، نہ غریب کہا. وجہ اللہ بتانا یہ چاہتا ہے جنہیں مصطفیٰ مل جائے نہ غریب رہتا ہے نہ محتاج ہے. جنہیں مصطفیٰ مل جائے نہ غریب رہتا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان. قربان جائے بڑی توجہ طلب بات ہے. یہ لفظ قرآن میں 88 مرتبہ آیا. تھوڑا ٹائم پڑھ دے میں کتنی بار آیا؟ 88 مرتبہ. اور قبلہ کاری صاحب 88 مرتبہ قرآن میں یہ لفظ ہے یا ایھا الذین آمنوا، اور یہ سارا مدینے میں اترا ہے. مکے میں یہ لفظ نہیں اترا. مکے میں اترا یا ایھا الناس اترا، مکے میں اترا یا ایھا الکافرون اترا، یا ایھا الذین آمنوا یہ اترا ہے تو مدینے میں اترا. اس کا مطلب کیا ہے؟ کعبہ مکے میں ہے، صفا مروہ مکے میں ہے، آب زمزم مکے میں ہے، مقام ابراہیم مکے میں ہے، حجر اسود مکے میں ہے، ابراہیم کے قدم مکے میں ہے، ہاجرہ کی دوڑ مکے میں ہے. مگر رب کعبہ کی قسم اللہ نے ایمان کا مرکز مکے کو نہیں، ایمان کا مرکز مدینے میں بنایا. بڑے لوگوں، ایمان کا مرکز وہی بنے گا جہاں میرا مصطفیٰ. یا ایھا الذین آمنوا، اگر میں سادہ ترجمہ کروں، اے ایمان والو، اگر میں سادہ ترجمہ کروں، اللہ فرما رہا ہے اے مصطفیٰ والو. کتنی بڑی نسبت ہے. اے مصطفیٰ والو، اے مصطفیٰ. کتنی بڑی نسبت ہے. حکیم عمران صاحب، شیخ مہدی الفاسی، ان کی کتاب المسرات شرح دلائل الخیرات، اس پہ بڑی خوبصورت بات لکھی ہے. فرماتے ہیں الانبیاء کلہم الی امم ہدیۃ ونبینا لنا ہدیۃ. فرماتے ہیں ہر نبی اپنی امت کی طرف عطیہ بن کے آیا، ہمارا نبی ہماری طرف ہدیہ بن کے آیا، تحفہ بن کے آیا. اچھا عطیہ کسے کہتی ہے، ہدیہ کسے کہتی ہے؟ اس کا فرق بھی آپ نے کر دیا. فرماتے ہیں العطیۃ للمحتاجین والہدیۃ للمحبوبین. فرماتے لوگوں، عطیہ ہمیشہ محتاجوں کو ملتا ہے اور تحفہ ہمیشہ محبوبوں کو ملتا ہے. عطیہ محتاجوں کو ملتا ہے
کتنا کرم ہے یار، کتنا کرم ہے. ہم بیٹھے بٹھائے اللہ نے ہمیں مصطفیٰ کے صدقے محبوب کی امت کو بھی محبوب بنا دیا. اور اتنا کرم، اتنا کرم. اب میں کہاں تک بیان کروں اس نسبت کا فیض کیا ہے. آج کوئی عیسائی مان جائے اس کی قبر میں حضرت عیسیٰ نہیں آتے. جو بیدار بغض بیٹھے کوئی عیسائی مرے اس کی قبر میں حضرت عیسیٰ نہیں آتے. یہودی مرے اس کی قبر میں حضرت موسیٰ نہیں آتے. امتی مقدر پلاس کر ادھر غلام مر کے قبر میں جاتا ہے، ادھر زہرا کے بابا کی ادھر غلام مر کے قبر میں جاتا ہے، ادھر زہرا کے بابا کی آمد ہو جاتی ہے. وہ کیا کسی نے کہا لجپال پرید نو توڑ دے رہی جیدی باپ پھڑ لے. ہم دنیا میں رہے حضور کرم کرتے. پوری محفل میں ہاتھ اٹھائے بندہ کرم والا چاہیے. مجھے رب کعبہ کی قسم ہم سانس بھی لے رہے ہیں نا تو حضور کا کرم ہے. میں رضوی صاحب کی بلے ایک دلیل دے دیں. اللہ نے حضرت موسیٰ سے کہا اے موسیٰ کوہ طور پہ آ 40 دن کا اعتکاف کر. کتنے دن کا؟ 40 دن اعتکاف کر، تجھے تورات دوں گا. اللہ نے کتابیں اسی طرح دی. حضرت داؤد کو زبور دینی تھی، دریا کے کنارے بلایا، اعتکاف کروایا. عیسیٰ کو انجیل دینی تھی، جنگل میں بلایا، اعتکاف کروایا. آقا نے عرض کی مولا موسیٰ کو طور پہ بلایا، داؤد کو دریا کے کنارے، عیسیٰ کو جنگل میں. میں کہا ہوں فرمایا سونیا تو کہیں نہیں جائے گا، وہ اور تھے تو اور. پیارے تو کہیں نہیں جائے گا. آپ قرآن کھولے نا، ہر سورت کی آغاز میں لکھا ہے یہ مکی ہے یہ مدنی ہے. میں قرآن سے پوچھوں تو لا مکہ سے آیا ہے. تیرا مکہ مدینہ سے کیا تعلق؟ تو تو لا مکہ سے آیا ہے. قرآن کہتا ہے مجھ سے نہ پوچھو جب تک یار مکے میں تھا میں مکی تھا، جب مدینے آ گیا میں مدینہ. مصطفیٰ جب تک مکے میں رہے، حضور مدینے آئے، قرآن بھی مدنی ہو گیا. حضرت موسیٰ سے کہا طور پہ آ. کتنے دن کے لیے؟ اونچا بولو. طور پہ گئے. قابل توجہ بات جو عاشق بیٹھے ساری عاشق اعتکاف کیا. اعتکاف کسے کہتے ہیں؟ جس میں بندے کی توجہ مخلوق سے ہٹ جائے خالق سے لگ جائے. 40 دن حضرت موسیٰ کی امت سے توجہ ہٹی، اللہ کی طرف لگی. پیچھے امت کا کیا حال ہوا؟ قرآن کے تک اتخاذکم العجل، پوری امت بچڑے کی پوجا کر کے مشرک ہو گئی. قبلہ جو بات سمجھ آئی ہے، نبی کی توجہ نہ رہے امت کا ایمان نہیں رہتا. نبی کی توجہ نہ رہے امت کا ایمان نہیں رہتا. ادھر 1450 سال گزر گئے، امت آج بھی یا رسول اللہ کے دانے. وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ میں نے کہا ادھر 1450 سال گزر گئے،
امت آج بھی یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہی ہے. وجہ ایک ہے، گنبد خضرا سے آقا کا دیار باقی ہے، ہمارے سینوں میں ایمان باقی ہے. اگر آج نمازیں ہو رہی ہیں، اذانیں ہو رہی ہیں، یا رسول اللہ کے نعرے لگ رہے ہیں، رب کعبہ کی قسم یہ صدقہ ہے حسنین کی نانا کے. حضور کا کرم رہا، نہ ہواؤں کے جھونکے نصیب، نہ بارش کے قطرے نصیب ہوں. آج چہرے کھلے ہوئے ہیں تو حضور کی راہ. اتنا ادھر غلام مر کے قبر میں جاتا ہے، ادھر آقا کی آمد ہو جاتی ہے. اور اگلی بات سنیے، حضور کی نسبت کا فیض کیا ہے. بخاری شریف کے لفظ ہے، آقا نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے میری قبر کھلے گی اور میں باہر آؤں. سب سے پہلے میری قبر کھلے گی. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا، بزم محشر کے صدر حضور ہے، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا. ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. صدر حضور مہمان خصوصی پہلے نہیں آخر پہ آتا ہے. یا سنا آپ کیوں پہلے آ رہے ہیں؟ پروٹوکول کا تقاضا ہے کہ آپ آخر پہ آئے، آپ پہلے آ رہے ہیں. اگلے لفظ دل پہ لکھیے گیا، فرمایا خاموش، تمہیں پروٹوکول کی پڑی ہے، مجھے امت کی پڑی ہے. حشر کا منظر سورج سوانے دیتا، زمین تابے کی، اللہ کا جلال اپنے عروج پہ. اس حال میں جب امتی اٹھے گا، یہ منظر دیکھ کے گھبرانے لگے گا. اتنے میں نظر میرے چہرے والضحا پہ پڑے، دل کو تسلی ہوگی. کیا ہوا؟ اگر غم اتنے بڑے ہیں، میرے غمخوار بھی تو. حضور کے ساتھ نسبت تعلق اگر ہے وہ ایمان ہے. اور اگلی بات دل پہ لکھیے گا، کیا حضور کو ہی مان لینا ایمان ہے؟ کیا حضور کو ہی مان لینا؟ نہیں، بلکہ جنہیں جنہیں مصطفیٰ منوائے انہیں ماننا بھی ایمان ہے. اگر مصطفیٰ گھر والوں کو منوائے تب بھی ماننا ہے. اگر حسنین اٹھا کے گھر والوں کو منوائے، نہ گھر والوں کے بغیر نہ حضور کے گھر والوں کے بغیر ایمان مکمل. بدبخت ہے وہ لوگ جنہوں نے صحابہ کی آڑ میں آل کو چھوڑ دیا، اور بے مراد ہے وہ لوگ جنہوں نے آل کا نام لے کے اصحاب کو چھوڑ دیا. قرآن یہ کہتا ہے رحماء بینہم. یار میں کسی مولوی کی کیوں مانوں؟ مجھے تو غدیر خم میں یہ منظر نظر آیا ہے. عدالت کا تاجدار، مراد مصطفیٰ، مطلوب مصطفیٰ، مقصود مصطفیٰ، خواہش مصطفیٰ، طلب مصطفیٰ، دعائیں مصطفیٰ، جناب سیدنا فاروق اعظم مولا علی کا ہاتھ پکڑ کے، لفظ دل میں لکھیے گا، حضرت عمر مولا علی کا ہاتھ پکڑ کے کہہ رہے تھے، اے علی انت مولایا و مولا کل مومن.
تو میرا بھی مولا ہے اور ہر مومن کا. میں ایمان پہ بات کر رہا ہوں. جناب سیدنا فاروق اعظم نے 1400 سال پہلے فتویٰ دیا انت مولایا، تو میرا بھی مولا ہے، و مولا کل مومن، ہر مومن کا مولا ہے. عمر نے بتا دیا مومن ہے ہی وہ جو علی کو مولا، جو علی کو مولا نہ مانے، لاکھ کلمہ پڑھے ایمان کی گارنٹی دے. یا ایھا الذین آمنوا، کوئی ستائرے میں آتا ہی نہیں. کیوں؟ اس نے اسے نہیں مانا جسے مصطفیٰ نے 1.25 لاکھ میں بنوایا تھا. اور منظر بڑا عجیب ہے، جو حکم ہے میں اسی کے سے لکھوں گا. منظر بڑا عجیب ہے. غدیر خم میں 1.25 لاکھ کا مجمع ہے. کتنا مجمع ہے؟ یہ جو ملنگ نعرہ لگاتے ہیں نا، 5 لڑے 5 تلی 1.25 لاکھ، وہ یہ والا 1.25 لاکھ ہے جو غدیر میں تھا. 1.25 لاکھ آقا نے خطبہ دیا. آقا نے فرمایا اے صحابہ اتعلمون انی اولی بالمؤمنین من انفسہم، جانتی ہو میں تمہارا مولا ہوں؟ قالوا بلا. صحابہ نے ہاتھ اٹھا کے کہا حضور جانتے. آقا نے دوسری گواہی دی اتعرفون، جانتے ہو، پہچانتے بھی ہو. آقا جانتے بھی ہیں، پہچانتے. حضور نے تیسری گواہی لی اتشہدون، کیا تم گواہی دیتے ہو؟ قالوا بلا، حضور گواہی دیتے. اب اس ایک جملے کا حکم ہے، میں نے روایت سنی. اب حضور نے علی کا ہاتھ پکڑا. جو بندہ علی پہ نہیں بول سکتا پتہ نہیں کب بولے گا. ایک دم ہاتھ اٹھا کے بولو علی علی. اچھا جو بندے کترا رہے ہیں نا، کترا رہے ہیں، میں حجرے میں نہیں مجمع میں کہہ رہا ہوں، مجھے رب کعبہ کی قسم. جی توجہ، میں حجرے میں نہیں مجمع میں بات کر رہا ہوں. حجرہ 7 سکالر نہیں، مجمع کا میدان کا خطیب. کیونکہ جنہیں میں حکیم صاحب مانتا ہوں مجھے میدان سے ملے. مجھے نبی ملا تو بدر کے میدان میں، علی ملا تو غدیر کے میدان میں، زہرا ملی تو مباہلے کے میدان میں، حسن ملا تو صفین کے میدان میں، اور حسین ملا تو کربلا. جنہیں میں مانتا ہوں مجھے میدان میں ملے، اور میدان میں بات کر رہا ہوں. 1.25 لاکھ کا مجمع پالانوں کے منبر پہ آقا آئے. ایک لفظ کہنے لگا وہ آپ سے دعا لے لی. پالانوں کے منبر پہ وہ خطیب بولا جس کے منہ سے رب بولتا ہے. پالانوں کے منبر پہ وہ خطیب بولا جس کے منہ سے رب بولتا ہے. وما ینطق والی زبان میں جنبش آئی. اگلے لفظ پہ توجہ کیجئے گا. سرکار نے فرمایا علی. جی آپ سن تالی نہیں آ میرے قریب آئے. علی قریب آئے. اے تو میرے علی دیکھنے میں حدیث سمجھا دوں. ایک جملے کے لیے روایت شروع کی ہے اور شاید اسی کا حکم تھا. قبلہ کاری صاحب فآخذ بیدی علی، حضور نے علی کا ہاتھ پکڑا. فرفعہا، ہاتھ کو بلند کیا. چلو اب بھی پتہ نہیں چلا علی کے نام پہ ہاتھ بلند کرنا مصطفیٰ کی سنت ہے. میں نے حدیث پڑھی ہے. ہاتھ پکڑا، بلند کیا. اب میرا سوال یہ ہے، میں نے اتنے مجمع کے سامنے قاری شاہد صاحب کا ہاتھ پکڑ کے بلند کیا ہے، مطلب کیا ہے؟
مطلب رانا صاحب یہ ہے سارے دیکھ لو، مطلب یہ ہے سارے دیکھ لو۔ 23 سالہ نبوی زندگی میں حضور نے امت سے جو جو منوایا ہے وہ دکھایا نہیں، صرف بتایا ہے۔ فرشتے منوائے دکھائے نہیں، بتائے ہیں۔ حوریں منوائی دکھائی نہیں، بتائی ہے۔ عرش منوایا دکھایا نہیں، بتایا ہے۔ ارے خدا منوایا دکھایا نہیں، بتایا ہے۔ ایک علی ہے پہلے دکھایا ہے۔ فرشتے دکھائے نہیں، بتائے۔ حوریں دکھائی نہیں، اور جو نبی نے دکھائی نہیں مولوی ہاتھ دھو کے پیچھے پڑ گئے، اور جو 1.25 لاکھ نے دکھایا اسی علی کو چھوڑ دیا۔ اسی علی کو چھوڑ دیا۔ پھر ہاتھ اٹھا کے کہا من کنت مولا ہو۔ دادا کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے، حضور کی سنت، اسٹیج والے سامنے والے۔ پھر ہاتھ اٹھا کے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ جس کا میں مولا اس کا۔ جس کا میں مولا۔ اچھا ایک توجہ جو ہوں گے۔ اچھا بعض لوگ کہتے ہیں ہم علی کو مولا نہیں مانتے۔ کوئی بات نہیں، ہمارا کسی سے جھگڑا ہی کوئی نہیں۔ اسے کوئی بھی نہ مولا مانے وہ تب بھی مولا ہے۔ اسے کوئی مولا نہ مانے وہ تب۔ اچھا ویسے بھی رضوی صاحب سرکار نے علی کا ہاتھ پکڑ کے بلند کر کے یہ نہیں کہا کہ یہ علی ہے اور تم سب کو مولا۔ نا جو اللہ غریب آدمی پہ زکوٰۃ فرض نہیں کرتا وہ بے وقوف پہ علی کیسے؟ نا ہر ایک کا مولا نہیں۔ ہاتھ پکڑ کے کہا من کنت مولا ہو، جس کا میں مولا اس کا۔ ہر ایک کا مولا نہیں، ہر ایک کا مولا نہیں، جس کا میں مولا۔ اچھا میں قربان جاؤں، جو اب ایسا ہی حکم دے رہے، میں قربان جاؤں۔ اس موقع سلام پیش کرتا ہوں میں حضرت عمر کو۔ نا حضرت عمر کے نام پہ ہاتھ نہیں کرنا، ہاتھ اٹھا کے بول رہا قربان جاؤں حضرت عمر کے۔ یہ حدیث کے لفظ توجہ رکھیں۔ آپ آگے بڑھے، علی کا ہاتھ پکڑا، علی کو جفی ڈالی۔ عمر نے علی کو جفی ڈالی، اور قبلہ تاریخی لفظ حدیث کے اس لفظ پہ قربان جاؤ۔ حضور نے فرمایا بخ لکا یبن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے تمہیں مبارک ہو۔ ابو طالب کے بیٹے تمہیں مبارک ہو۔ انت مولایا و مولا کل مومن، آج کے بعد
भी मौला है, हर नारा तकबीर, अल्लाह अकबर, माशाल्लाह जी। जो हुक्म हुआ मैं 5-7 मिनट में सुन। अलहाज अहमद अली हाकिम साहब दुनिया नाम का मोतबर नाम, और इन्हें मुबारकबाद, ये सैयदा पाक के कदमों से होके आए हैं। हाथ उठा के बोलो यार, मेहमान मदीना है। आमीन। तवज्जो है। मैं अर्ज कर रहा था जनाबे उमर बड़े रज़ी अल्लाह तआला अली का हाथ लफ्ज क्या हदीस में हनीयन लक, ये भी लफ्ज है। बख बख लका यबना अबी तालिब, ऐ अबू तालिब के बेटे। और मैं किबला रिजवी साहब सोचता हूँ हजरत उमर पे कुर्बान न जाऊं, जिन्हें इस मौके पे अबू तालिब याद आया है। हाय हाय हाय, मैं कुर्बान जाऊं जिन्हें इस मौके पे अबू तालिब याद आया है। फरमाया अबू तालिब के बेटे तुम्हें मुबारक हो। बेटा कामयाब हो तो मुबारकबाद कोई देते हैं। अब उसने अली को क्या मुबारक देनी है जिसकी बाप से बनती है। मुबारक के लिए बाप से बनना जरूरी है। और मैं हैरान होता हूँ लोग आज भी ईमान अबू तालिब पे बात करते हैं। मैं जिम्मेदार स्टेज पर जिम्मेदारी से लफ्ज कहूंगा, खबरदार ईमान अबू तालिब नहीं, आज के बाद एहसान अबू तालिब की बात। ईमान अबू तालिब नहीं, एहसान अबू तालिब। अच्छा कुछ लोग चेहरे हैरान है, एहसान अबू तालिब। वही उम्मती शुक्रिया अदा कर, अबू तालिब ने रसूल पाल के उम्मत के हवाले किया। और शादी कुर्बान जाऊं, कितना पकीज़ा रिज़्क़ है अबू तालिब के दस्तरखान पर। हाय हाय हाय, मैंने कहा कितना पकीज़ा रिज़्क़ है अबू तालिब के दस्तरखान पर। 2 बच्चे बने हैं, एक वलियों का सुल्तान, एक नबी। और रिजवी साहब चूंकि आप रिजवी हैं, आला फादले इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फतावा रिजविया में एक फतवा लिखते हैं। आप तवज्जो रखिएगा जरा मेरी तरफ, चल रहे फतावा रिजविया शरीफ में आला हजरत का फतवा है। फतावा रिजविया से देखिए, आला हजरत का फतवा है। हाकिम साहब, काफिर ज़िबा करे मोमिन नहीं खा सकता। फतवा ना हो मैं जिम्मेदार हूं। आला हजरत का फतवा है, काफिर ज़िबा करे मोमिन नहीं खा सकता। मुझे रब्बे काबा की कसम 40 साल तक अबू तालिब ज़िबा करते रहे, मुस्तफा खाते रहे। कौन अबू तालिब?
آیت تطہیر کے نزول سے پہلے کا طاہر، اوے کائنات کا ایمان جس کی گرم سانسوں کی حرارت کا صدقہ ہے، کون ابو طالب؟ اچھا آپ کو یاد ہوگا غزوہ خندق میں جب عمر ابن بدر کے مقابلے میں علی گئے تھے، ادھر علی ادھر ہوئے، سرکار نے ادھر دیکھا، صحابہ وہ کون ہے؟ عرض کی علی ہے، علی ہے، علی ہے۔ فرمایا نہیں، آج علی نہیں، آج کفر کل کے مقابلے میں کل ایمان جا رہا۔ بسم اللہ۔ کفر کل کے مقابلے میں ادب کا ایک جملہ بولوں گا، علی ہے کل ایمان، علی ہے کل ایمان۔ مولوی جس کا ایمان ڈھونڈتا ہے وہ ایمان کا بھی باپ نکلا ہے۔ لوگ کلمہ ڈھونڈ رہے ہیں، کون ابو طالب؟ سید سجاد شاہ صاحب اور دیگر یہ جملہ میں سادات کی نظر کر کے دعا لوں گا۔ میرے نبی کی 11 شادیاں ہیں، کتنی ہے؟ حکیم صاحب کتنی شادیاں ہیں؟ 11 شادیاں ہیں۔ مجھے رب کعبہ کی قسم نسل اسی سے چلی ہے جس کا نکاح ابو طالب نے پڑھا۔ نسل اسی سے۔ اور ایک اور لفظ کہنا چاہ رہا ہوں، تھوڑے وقت میں زیادہ بات کرتے ہیں، ایک اور لفظ کہنے لگا۔ آپ کوئی بھی کام شروع کریں نا، 2 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ محفل شروع کرنی ہے نا تو 2 چیزوں کی ضرورت ہے، یا مال کی ضرورت ہے یا بندوں کی ضرورت ہے، یا مال کی ضرورت ہے یا بندوں کی ضرورت ہے۔ مجھے رب کعبہ کی قسم جب مصطفیٰ نے اعلان نبوت کیا، مال خدیجہ نے دیا، بندے ابو طالب نے۔ مال ملیکۃ العرب، سبحان اللہ۔ کون؟ سیدہ خدیجہ، ملیکۃ العرب، جنہیں جبریل کہے یا رسول اللہ خدیجہ سے کہیے اللہ انہیں سلام کہہ رہا ہے۔ چلو 2 4 5 10 بندے سمجھ کے بولے، مجھے قیمت مل جائے گی۔ کون ہے سیدہ خدیجہ؟ زمانہ جاہلیت کی طاہرہ، زمانہ پورا عرب جس کا مکروہ ہو، وہ بی بی ملیکۃ العرب، مال خدیجہ کا، اور بندے ابو طالب نے دیے، اور کب تک دیے ہیں؟ کربلا کو دیکھ لو۔ شاہست حسین بادشاہ، شاہ بھی حسین، بادشاہ بھی حسین، دیرست حسین، دین پناہ۔ بندے پہ مشکل آئے نا، اسے پناہ دین دیتا ہے۔ روح نہ نکل رہی ہو، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہو، لوگ کہتے ہیں بابا جی کی روح نہیں نکل رہی، پڑھو سورہ یاسین، روح نکل جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے بندے پہ مشکل آئے پناہ دین دیتا
دیتا ہے مجھے رب کعبہ کی قسم بندے پہ مشکل ہے پناہ دین دیتا ہے اور دین پہ مشکل ہے پناہ حسین دیتا ہے۔ اب پوری ربائی پڑھ کے شرح کرنا مقصد نہیں، واہ 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 میں خواجہ صاحب کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں آپ حسین کو شاہ بھی کہہ رہے ہیں، بادشاہ بھی کہہ رہے ہیں، دین بھی کہہ رہے ہیں، دین پلا بھی کہہ رہے ہیں، حسین کا کارنامہ کیا ہے؟ اتنے لمبے حسین کے لیے کیا کیا ہے؟ فرماتے کربلا میں دیکھ سردار ندا دست در دستے اللہ اکبر سر دے دیا یزید کے ہاتھ میں، ہاتھ نہیں دیا جوانوں بولو عقیدے کی بات ہے، ہر بندہ سر بچانے کے لیے ہاتھ دیتا ہے۔ ہائے 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 میں نے کہا رضوی صاحب ہر بندہ سر بچانے کے لیے ہاتھ دیتا ہے۔ اللہ اکبر آپ بچے کو بھی تھپڑ ماریں گے نا چہرے پہ وہ آگے ہاتھ کرتا ہے، ہاتھ جائے سر بچ جائے۔ ہر بندہ سر بچانے کے لیے ہاتھ دیتا ہے، ایک حسین ہے جس نے ہاتھ بچانے کے لیے سر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر آپ ہاتھ نہیں دے۔ ہائے ہائے وقت لیے شرح کا مجھے رب کعبہ کی قسم سوالنا نبیوں کی محنت کا نام ہے دستے حسین۔ ہائے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سردار دست در دستے یزید، یزید کے ہاتھ میں ہاتھ۔ اور بالکل آخری بات اس پہ میں نے وائنڈ اپ کرنا ہے اور یہ عقیدے کی بات ہے۔ خواجہ صاحب نے 4 باتیں کی ہیں، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین بڑا است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ خواجہ صاحب کی احتیاط دیکھ، جس مصرے میں یزید آیا ہے وہاں حسین نہیں آیا، جس مصرے میں یزید آیا وہاں حسین نہیں۔ خواجہ نے اجمیر کے ٹپوں پہ بیٹھ کے سنیوں عقیدہ دے دیا، خبردار ہمارے ایک مصرے میں دونوں اکٹھے نہیں آتے، تیرے عقیدے میں کیسے؟ اللہ اکبر دل ایک دل ہے، یا یزید رکھو یا حسین۔ تکبیر شان رسالت صدیق اکبر صادق النبی کا حسین سے پیار دیکھا تو میں نے کہہ دیا کربلا کا شاہ حسین۔ عثمان علی کا حسین سے پیار دیکھا تو میں نے کہہ دیا کربلا کا شاہ حسین۔ عثمان سخی کا حسین سے پیار دیکھا تو میں نے کہہ دیا کربلا کا شاہ حسین۔ ماشاءاللہ مولا علی کا علی ولی کا حسین سے پیار دیکھا تو میں نے کہہ دیا کربلا کا شاہ حسین۔ سلامت تشریف رکھیں۔ ہسی کا معاویہ معاویہ ہسی کا حسین سے سردار دست در دستے یزید، سر دے دی یزید کے ہاتھ میں۔ جوانوں عقیدہ سست ہے، یا یزید والے بنو الحمدللہ ہم سارے حسین والے۔